بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں اشفاق کاظمی ایڈوکیٹ. ناظرین، آج ہمارے درمیان ایک سوشل ایکٹیوسٹ، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ اور وکیل محترمہ شازیہ کیانی موجود ہیں. ان سے ہم ایک اہم اور حساس موضوع پہ آج گفتگو کریں گے، اور وہ موضوع ہے جو ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں، ان کے درمیان جو بچوں کی جو کسٹڈی کا معاملہ ہے، خزانت کا معاملہ ہے، اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اور جو فیملی کورٹ میں جب یہ مقدمات دائر ہوتے ہیں تو ان پہ بچوں کی ذات پہ کیا اثر ہوتا ہے اور فیملیز کس طرح اس سے متاثر ہوتی ہیں. شازیہ، بہت شکریہ آپ کا. یہ مجھے بتائیں کہ جو کسٹڈی کے جو معاملات ہوتے ہیں، ایک تو یہ بتا دیں کہ یہ معاملات کس طرح درپیش آتے ہیں، اور یہ معاملات عدالتوں میں کیسے آتے ہیں، اور کون سی عدالتوں ان کو ڈیل کرتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ کشمیر ڈیجیٹل کا، اور آپ کی بھی بہت شکریہ. آپ نے ایک بہت سینسٹیو ایشو پہ بات کرنے کے لیے مجھے آج موقع دیا، اور بارہا میں اس کے اوپر کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہم پریکٹیکلی ان چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈیوائیڈڈ فیملی میں سب سے زیادہ جو سفر کرتے ہیں وہ بچے کرتے ہیں. دیکھیں، ایک خاتون جو اپنے ہسبینڈ سے اگر وہ اس کے کوئی ایشوز ہیں، لیٹ سے وہ خرچہ نہیں دیتا، یا اس نے دوسری شادی کر لی ہے، یا مرد کو خاتون سے ایشوز ہو سکتے ہیں کہ بھئی وہ بچوں کو ٹائم نہیں دیتی، یا پڑھی لکھی نہیں ہے، یا اس طرح سے سوسائٹی میں میرے ساتھ موو نہیں کر سکتی. بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. تو دونوں صورتوں میں جو بچے ہوتے ہیں وہ سفر کرتے ہیں اس فیملی کے اندر، ایک بروکن فیملی کے اندر. اور کئی جگہ ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ جو بروکن فیملیز میں پلے بڑے بچے ہوتے ہیں وہ آگے چل کے لائف میں بھی اس طرح سے وہ اسٹیبل ایک لائف نہیں گزار سکتے. تو فیملی کورٹ میں بھی جو کیسز آتے ہیں اس میں آپ کو بتاؤں کہ میجورٹی کیسز میں جو ہے وہ ایک ایگو کا مسئلہ بنایا ہوا ہوتا ہے. فرض کریں اگر مرد نے شادی کر بھی لی ہے، اس نے اسلام نے مرد کو شادی کا حق دیا ہے، اور اگر اس نے شادی کر بھی لی ہے تو خاتون کو بھی تھوڑا سا اس حساب سے چلنا چاہیے. یا تو آپ اس کے ساتھ رہ سکتی ہیں تو اوکے، اگر آپ نہیں رہ سکتی تو آپ بچوں کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ مرد کے اوپر رہنے دیں. میں آج ایک جو بات کرنے جا رہی ہوں، ہو سکتا ہے یہ لوگوں کو عجیب لگے. ہماری سوسائٹی میں یا ہمارے کورٹس میں جو ایک کلچر بنا ہوا ہے کہ خواتین نے 2 آنسو بہائے تو ایموشنلی وہ ایک ٹراما سا کریٹ کر کے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی بچے، میں مانتی ہوں کہ ایک ماں کے لیے یہ بہت مشکل فیصلہ ہے بچوں کو خود سے دور کرنا، لیکن بچوں کی جو ایک آپ کہہ لیں کہ عموماً جو ہے 70% کیسز ایسے آتے ہیں جس میں خواتین انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی، وہ کوئی جاب نہیں کر رہی ہوتی، ان کا کوئی کمانے کا ذریعہ نہیں ہوتا. وہ پھر جب اپنے میکے جاتی ہیں تو ماموں کے اوپر یا نانا کے اوپر وہ ایک مطلب ایک بوجھ ہی ہوتا ہے. وہ آلریڈی ایک ماموں اپنی فیملی کو چلا رہا ہے، تو اس کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے بہن کے کچھ ٹائم کے لیے آپ ایز اے گیسٹ بھی جائیں نا، تو کچھ دن کے بعد جو ہے وہ آپ کو حالات خواتین کو اندازہ ہو جاتا ہے. لیکن میجورٹی میں خود اس طرح کے کیسز ڈیل کیے ہیں کہ 2 4 6 مہینے کے بعد ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا یہاں سروائیول آپ لوگوں کے گھر برتن دھو رہی ہیں، اس سے بہتر نہیں کہ آپ اپنے بچوں کو شوہر کے پاس چھوڑے اور وہ ان کی اچھی کفالت کرے جس طرح وہ آلریڈی ساری چیزیں کر رہا تھا. تو ایک طرح سے میں خواتین کو یہ بھی کہوں گی اس فورم سے کہ آپ اگر آپ کے ہسبینڈ ہی کا پرابلم تھا، اسی کی طرف سے ایشوز تھے، آپ ٹھیک ہیں، پھر بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ پھر بھی بچے اس کے حوالے آپ کریں. وہ بنیادی طور پر خاتون جو ہے نا وہ سزا دینے کی کوشش، لیکن وہ خود کو سزا دے رہی ہوتی ہے. سر دیکھیں، آپ بچے خود رکھ رہی ہیں، آپ کس حالات میں ان کی فیسز، ان کی ساری ان کی جو کھانا پینا، ان کے سارے معاملات کو جب آپ چلائیں گی، تو اگر آپ جاب بھی کرتی ہیں تو پھر بھی ایک خاتون کے لیے اکیلے بہت مشکل ہے. آپ کو جو آپ کے جو میک کا گھر ہے یا آپ کے بھائی ہیں، آپ کی گفتگو سے تو لگ رہا ہے کہ آپ خواتین سے زیادہ آپ مردوں کو سپورٹ کر رہی ہیں کہ گارڈین کا حقدار زیادہ مرد ہونا چاہیے نہ کہ عورت ہونی چاہیے. نہیں، ایکچولی اگر تو ماں انڈیپینڈنٹ جاب کر رہی ہے، ایک اچھی سیلری وہ ارن کر رہی ہے، تو بچوں کی کفالت کر سکتی ہے، وہ ضرور بچوں کو ساتھ رکھے. لیکن پھر بھی میں ایک بات سر یہ کہوں گی کہ آپ والد سے بچوں کو دور نہ کریں. والد کے لیے بچوں کے ذہن میں کبھی بھی نیگیٹیوٹی، جو میں کورٹس میں ہم آبزرو کرتے ہیں، آپ نے بھی کیا ہوگا کہ جج جو خواتین ہماری جو ہمارے یہاں پہ، یہ ہم لکیلی ہماری ایک اچھی وہ رہی ہے کہ یہاں موسٹلی خواتین ججز ہوتی ہیں، تو وہ کوشش کرتی ہیں، بلکہ وہ ایسے ان کی فیملی کی طرح وہاں پہ اس چیز کو ہینڈل کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ اس چیز پہ خواتین کو ایگری کر رہی ہوتی ہیں کہ والد سے ملنے دیں. کئی بار ایسا ہوا ہے کہ بڑا سخت قسم کا آرڈر کر کے والد سے ملوایا گیا، اور والد سے بچے کوشش کرتی ہیں کہ نہ ملیں. کئی دفعہ جج کو پولیس کی مدد لینی پڑتی ہے کہ والد سے ملوانا پڑا ہے. بالکل اس طرح کیا وجہ ہوتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سر اس میں
उसमें ये खातून होता इतनी है कि जालिम क्यों हो जाती है वैसे? खातून की जो आपस की उनकी जो ईगो होती है है ना, ईगो होती हाँ है, हाँ ये जो नाक है हमारी कि जी हम हमारे साथ इसने इस तरह किया है तो और इसको मैं मजा ईगो चखाऊंगी। तो है लेकिन पैसे भी तो उसी से मांग रही है ना, मेंटेनेंस और नान नफका उसी मर्द से मांग रही है है और बिल्कुल। मुलाकात नहीं करने दे रही बच्चों को। मुलाकात बच्चों की नहीं करने देती, और बच्चों को वो एक जो ट्रॉमा से जो बच्चे गुजरते हैं, मैं आपको बताऊं कि चाहे वो 1 साल का बच्चा है वो भी अपने वालिद को पहचानता है, या चाहे 5 साल का बच्चा है या 10 साल का बच्चा है या कॉलेज गोइंग है, वो वालिद को जब आप वालिद के और एक नेगेटिविटी ददियाल के लिए, उन रिश्तों के लिए, मैं ख़वातीन को ये भी कहना चाहूँगी कि ठीक है आप बच्चों को अपने पास रखें अगर आप उनकी किफ़ालत कर सकती हैं, लेकिन बच्चों के जहनों में जो जहर भरते हैं आप अपने रिश्तों के लिए, ये आप अपने बच्चों के साथ गलत कर रही हैं। वो ज़िंदगी में आगे चल के अच्छा ये बताएं शाज़िया, कानून क्या कहता है कि कितने साल का बच्चा और बच्ची, चूँकि ये अलग अलग आ जाता है ना, बच्ची की जो कस्टडी है उसकी लीगल पोजीशन अलग है और जो बच्चा है उसकी कस्टडी की लीगल पोजीशन अलग है। तो कितने साल का जो बच्चा है वो प्रेफरेंस कोर्ट देती है कि इसको माँ के हवाले किया जाए, और अगर बच्ची है तो उसको बाप के हवाले किया जाए या माँ के हवाले किया जाए? प्रेफरेंस क्या होती है इसमें? बच्ची की तो देखें बालिग होने तक, जब तक वो बालिग होती है उसकी है, तो बच्चों के लिए मतलब वो ये होता है कि वो जब तक तो वो छोटी उम्र के हैं, माँ ज़ाहिर उनको अगर फीड करवा रही है, उनको कर रही है, 4-5 साल के हैं या 6 साल के हैं, उनकी अगर वालिद के साथ अटैचमेंट है तो कोर्ट वालिद को बच्चे दे देती है ना, लेकिन बच्ची का क्योंकि थोड़ा सेंसिटिव मामला है, बच्ची है, उसकी ज़रा एक माँ ही बेहतर तरीके से वो कर सकती है, तो उसका ये कि वो बालिग होने की उम्र तक है। लेकिन हमारे इसमें फैमिली कोर्ट में जो गार्डियन अवार्ड्स एक्ट है 17(2) सेक्शन है मेरे ख्याल में, उसमें तो कोर्ट पूछती भी है ना बच्चों से ना, राय भी लेती है कि भाई हाँ जी आप बताओ जी आप किसके साथ कंफर्टेबल हो। एक वाहिद फैमिली कोर्ट है जिसमें जज जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशन, जो आज आपसे मैं ये डिस्कस कर रही थी थोड़ी देर पहले, कि जो उसकी ऑब्जर्वेशन होती है वो वालिद का भी रवैया देखती है, वालदा का रवैया भी देखती है, उनको ऑब्जर्व करती है कोर्ट्स, और कोर्ट्स खुद से भी डिसीजन ले सकती है बच्चे की वेलफेयर को देखते हुए, ठीक है। वेलफेयर ऑफ द माइनर का जो बात है वो यही बात है कि उसमें बच्चे की वेलफेयर को देखा जाता है, उसमें इमोशंस भी एक साइड पे रह जाते हैं, ईगो भी एक साइड पे रह जाती है, जज खुद जो ऑब्जर्व करता है वहाँ पे बिहेवियर ऑफ फैमिली ऑफ फीमेल, और जो मेल जो आया हुआ है उसकी फैमिली, जाहिर सी बात है वो दोनों फैमिलीज इन्वॉल्व होती है ना सारे उसमें, तो वो अपनी ऑब्जर्वेशन के ऊपर, शहादतों के ऊपर जो है वो जज भी खुद से ये डिसाइड, और कई ऐसे यहाँ पे मुजफ्फराबाद में 1-2-4 फैसले ऐसे हुए कि जिसमें वालदा से बजाय बच्चे वालिद को दिए गए। हाई कोर्ट ने, बल्कि ये हाई कोर्ट में भी 1-2 साल पहले एक इस तरह का एक फैसला दिया जिसमें मुझे एग्जैक्ट उसका टाइटल नहीं याद, कि बच्चा जो है वो बच्ची वालदा के पास रही 3 साल, लेकिन फाइनल जो डिसीजन हुआ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हुआ वालदा के हक में, लेकिन हाई कोर्ट ने वालिद के हक में वो डिसीजन किया। हालांकि वो बच्ची को इतना उसने अटैच कर लिया था उस खातून ने कि वो उसकी इतनी माइंडसेट बना दिया था कि वालिद जैसे कोई उसका दुश्मन है, और उस बच्ची को फिर भी कोर्ट ने माइनर की वेलफेयर को देखते हुए उसके हवाले किया, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि जब शहादतें होती हैं, शहादतों में ये चीज़ सामने आती है कि जो खातून है वो बुनियादी तौर पर उनका माजरत के साथ के किरदार, बहुत सी चीज़ें होती हैं। ज़ाहिर है एक माँ जो खुद अगर वो कोई प्रॉपर तरीके से एक सोसाइटी के अंदर एक अच्छी शोहरत नहीं रखती, तो डेफिनेटली बच्चों को जो है वो कोशिश की जाती है कि वालिद के हवाले कर दिया जाए, और सामाव ये होता है कि वालिद की तरफ से इस तरह की अगर चीज़ें होती हैं तो ये कोर्ट डिसाइड करती है कि वो बेशक। अच्छा एक और चीज़ है शाज़िया, जो ख़वातीन के जो मुकदमात होते हैं फैमिली कोर्ट के, जिनमें अगर खातून तलाक लेने आई है या हकमहर मांगती है कुछ, उसमें तो पोस्ट ट्रायल का प्रोसीजर होता है, उसमें तो आपस में अक्सर सुलह भी हो जाती है जी। इस वाले केस में सुलह का इम्कान नहीं होता, क्योंकि बच्चे ने या माँ के पास जाना है या बाप के पास जाना है। इसमें तो कोर्ट के पास ये ऑप्शन नहीं है कि उनको बैठ के सुलह करा लो, हाँ जी आप मान जाओ, तो ये केस तो मोस्टली जी, लेकिन ये होती है कंटेस्ट भी किया जाता है। जब ट्रायल के दौरान जिस दिन तारीख होती है उस दिन वालिद और वालदा से सम टाइम जज साहिबान जो होते हैं उनको आधा घंटा उनके साथ मीटिंग होती है। अब उस मीटिंग में उनको समझाने की कोशिश जज भी यही करते हैं कि आप बच्चे की जो माइनर की वेलफेयर है, माइनर को देखें, और आप जो आपके जो आपस के इख्तलाफात हैं उससे इसकी पर्सनालिटी को डैमेज ना करें। जज हालांकि हमारे डेली के 150 से ऊपर केस होते हैं, उसके बावजूद मैं मुजफ्फराबाद की हद तक बात कर रही हूँ, फिर भी मैं अप्रिशिएट करूंगी कि हमारी जो जज साहिबान हैं वो 10 मिनट 15 मिनट मतलब एक क्लाइंट को, और सम टाइम ये भी हुआ है कि आधा घंटा भी वो लगाते हैं, लेकिन उनकी कोशिश ये होती है कि वो डिसीजन किया जाए
وہ بات کی جائے جو بچے کی مائنر کی جو ویلفیئر کے لیے ہو. اچھا جو والدین اس کسٹڈی کے حوالے سے مقدمات دائر کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا انوائرمنٹ ہوتا ہے کہ چونکہ خواتین زیادہ تر کلیمنٹ ہوتی ہیں بچوں کے حوالے سے، تو ماحول ایسا ہوتا ہے کورٹس کا کہ خواتین ایزیلی آ جائیں، آپ نے پروسیڈنگز میں حصہ لیں اور ادھر بیٹھیں، کوئی ان کو مسائل تو نہیں ہوتے؟ جی فیملی کورٹس میں تو مظفر آباد کی حد تک میں بات کروں گی کہ یہاں پہ انوائرمنٹ اچھا ہے. باہر بچوں کے لیے ایک وہ جھولے وغیرہ لگائے ہوئے ہیں، بچے بھی وہاں پہ ایک وہ پارک والا ماحول بنایا ہوا ہے کہ بچے بھی کمفرٹیبل فیل کریں. پھر جج بھی خواتین ہوتی ہیں، خواتین موسٹلی ہوتی ہیں، وہ بھی کوشش کرتی ہیں کہ وہ ریلیکس بھی کرتی ہیں. کلائنٹ کو وکیل بھی جو ساتھ ہوتے ہیں، دونوں وکیل صاحبان کی بھی کوشش ہوتی ہے. میں خود بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر کہیں بھی کوئی آپس میں ان کے درمیان گارڈین کی بات کر رہی ہوں کہ اگر کوئی دونوں فریقین کے درمیان کوئی بھی صلح کا کوئی بات نکل رہی ہو، کوئی بھی، اور وکلا صاحبان بھی جو ہیں وہ پازیٹیو کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پری ٹرائل سے لے کر پوسٹ ٹرائل 2 آپشن مطلب دیے جاتے ہیں. گارڈین سے ہٹ کے بات کر رہی ہوں، لیکن گارڈین کیس بھی انہی کیسز کا ایک حصہ ہوتا ہے. جب پری ٹرائل کی بات ہوتی ہے تب بچوں کی جن کے بچے ہوتے ہیں، بعض اوقات مطلب جو ہوتے ہیں کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بچے، لیکن جن کے بچے ہوتے ہیں ان کو بچوں ہی کے اوپر سمجھایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے بچے ہیں، ان کی فلاح بہبود کے لیے آپ لوگ اگر کوشش کرتے ہیں، جج صاحبان بھی، وکلا بھی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرے فیملی کورٹ کے کیسز جو بھی میرے میجورٹی جو کیسز ہوتے ہیں اس میں یہی ہوتا ہے، میری کوشش ہوتی ہے. ابھی ریسنٹلی کوئی 3-4 مہینے پہلے کیس میرے پاس 3 سال وہ کیس لگا رہا. ایک بچی تھی ان کی، اور اس بچی کا جو ایک لفظ تھا اس کی والدہ نے مجھے آ کے بتایا. یہ میں اب ایک ایموشنل بات ہے کہ ہم بھی ذرا انسان ہیں، جج بھی انسان ہیں. تو یہی بات میں نے جج صاحبہ کو بھی اس بحث کے دوران بتائی کہ اس نے کہا کہ ماما میرے جو ہیں وہ سب کے اسکول میں بابا آتے ہیں لینے کے لیے، اور سب کے بابا ہیں یا پاپا ہیں، تو میں اپنے ماموں کو بابا بنا لوں، میں ان کو بابا کہا کروں. ایک چھوٹی بچی جو ابھی مطلب 4-5 سال کی ہے، اس کے ذہن میں بھی یہ سوال آیا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں، بچے ہیں، وہ والدین دونوں ان کو چاہیے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کو اس چیز سے کنسرن نہیں ہے. وہ ایک محاورہ بھی ہے نا کہ چھری خربوزے پہ گرے یا خربوزہ چھری پہ گرے، دونوں صورتوں میں نقصان خربوزے کا ہی ہے. ہے. تو چھری کا تو کوئی نقصان نہیں، تو نقصان سے بچے کا ہی ہے. بچوں کا نقصان. کیا آپ پیغام دیں گی کہ میں یہ پیغام اس جو ڈیوائیڈڈ فیملیز ہو جاتی ہیں ان کو کس طرح اس معاملے کو سیٹل کرنا چاہیے؟ میں اس فورم کے تھرو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ جو آپ کے درمیان جو بھی اختلافات ہیں، لیٹ سے آپ نہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے، جو مطلب بندہ ہے اس نے بھی شادی کر لی ہے، خاتون بھی نہیں شادی کرتی، اپنے والدین کے ساتھ بھی رہتی ہے، لیکن میں یہی مشورہ دوں گی کہ اگر آپ کے سسرال کا ماحول سازگار ہے، اچھے فائنینشیل سٹیبل لوگ ہیں، تو آپ اپنے بچوں کو اپنے ہسبینڈ کے حوالے کریں، وہ ان کی لک آفٹر کرے، وہ ان کو دیکھے. 2 چیزیں اس میں، 2 پہلو. ایک تو ہسبینڈ صاحب شادی کر لیں اور ستیلی ماں کے بٹھا دیں اس کے اوپر، بے شک وہ شادی کریں، آپ ان کی لک آفٹر کریں. کورٹس جو ہے وہ ملاقات کے لیے آپ یعنی کہ آپ سمجھتی ہیں کہ ستیلی اماں آ جائے اور وہ اصل ماں کی موجودگی میں اس کی بات کر رہی ہوں، آ چکی ہو تو اس کے بعد جب کوئی حل نہیں ہے تو آپ خود بھی فائنینشلی سٹیبل نہیں ہیں، آپ لا کے اپنے بھائی اور اپنے بھابھیوں کے اوپر ان کو بچوں کو چھوڑنے کے بجائے، ہاں اگر آپ جاب کرتی ہیں، آپ فائنینشلی سٹیبل ایک خاتون ہیں، اپنے بچوں کو لک آفٹر کر سکتی ہیں، پھر بھی میں ایک بات اس میں یہ پوائنٹ کہوں گی کہ پھر بھی اگر آپ ان کو اچھا کھلا پلا سکتی ہیں، پڑھا سکتی ہیں، پھر بھی والد کے لیے ان کے ذہن میں جو ہے وہ نیگیٹیوٹی نہ ڈالیں. بہت شکریہ شازیہ، آج ہمارے درمیان موجود تھیں. ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور ایک اچھی وکیل بھی ہیں. اب چونکہ موضوع بہت طویل ہے لیکن ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے، انشاءاللہ دوبارہ بھی ان کو ذمت دیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.